بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں غلام مصدق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج دن ہے جمعے کا 2 فروری، لیکن بات کریں گے 1 فروری 12 گھنٹے اڈیالہ جیل میں سماعت جاری رہی عدت بشرا بی اور عمران خان کے نکاح کی عدت کیس کی، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ سن بھی چکے ہوں گے، لیکن فیصل عباس خر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کمرہ عدالت میں موجود تھے اور پورے 12 سے 13 گھنٹے کی انہوں نے سماعت دیکھی ہے۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لڑائی کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی خاور مالک اور بشرا بی اور عمران خان کے درمیان لڑائی ہوئی، کہ یا پھر خاور مالک روتے رہے اور وہ معافیا قسطیں مانگتے رہے، اور مفتی سعید کا کیا کردار تھا، اور اس کو کون کون لقمے دے رہا تھا، یہ ساری چیزیں پوچھیں گے۔ تو بہت شکریہ فیصل بھائی۔ تو سب سے پہلے بتائیں فیصل بھائی کہ اتنی لمبی سماعت کیسی رہی اور کیا کیا چیزیں آپ نے؟ بہت شکریہ مصدق بھائی۔ دیکھیں، یہ کوئی ٹوٹل تقریباً 12 گھنٹے کی سماعت رہی ہے، اور سب سے پہلے اگر بات کی جائے کہ جب میں کمرہ عدالت کے اندر پہنچا تو میں نے بڑا ایک عجیب قسم کا سین دیکھا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کر رہی تھی اور بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بشرا بی بی کو بنی گالہ شفٹ کیا گیا تھا جو سب جیل ہاؤس قرار دے کر، تو اس میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، اسپیشل قسم کا ٹریٹ کیا گیا ہے بشرا بی بی کو۔ تو سب سے پہلا سوال سے ہم نے یہی کیا، ابھی سماعت شروع نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ڈیل کی ہے یا پھر کسی قسم کا اسپیشل ٹریٹ کیا گیا مجھے، تو میں آپ سے الفن کہتی ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے ڈیل کی ہے تو پھر میں اپنی ڈیل کینسل کرتی ہوں۔ مجھے اڈیالہ جیل رہنے میں کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب انتظامیہ رات کو مجھے شفٹ کر رہی تھی بنی گالہ، تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ایک ریسٹ ہاؤس لے کر جا رہے ہیں۔ تو میں تو بڑی حیران ہوئی کہ مجھے ریسٹ ہاؤس کیوں لے کر جا رہے ہیں یا کس سے ملوانے لے کر جا رہے ہیں۔ تو وہ کہتی کہ جب ہم اس ریسٹ ہاؤس سے بھی گزر گئے تو میں نے پوچھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا، پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ ہم تو بنی گالہ پہنچ گئے۔ تو اس پر عمران خان نے یہاں پر میڈیا سے کہا کہ میں نے رات کو ایک کمبل بھی بھجوایا تھا بشرا بی بی کے بیرک میں کہ ان کو ٹھنڈ نہ لگے، تو مجھے صبح پتا چلا کہ وہ تو بنی گالہ پہنچ گئی ہیں۔ تو نہیں تو ایک خان صاحب کے پاس کیا کمبلوں کے اتنی مقدار میں ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کے لیے بھی ایک کمبل بھجوا دیا؟ بالکل، وہ خان صاحب کے پاس فیسلٹیز تو خیر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈیل اگر کوئی کرے گا یا ڈیل کی بات کرے گا کرتا ہے تو میں اسے ڈائریکٹ کہتی ہوں کہ جائیں اور عمران خان سے بات کریں، میں کوئی ڈیل کی بات نہیں کروں گی۔ دیکھیں، تو اس دوران جو ہے وہ عمران خان نے بھی کہا کہ اگر جو ہے وہ میں کسی قسم کا اسپیشل ٹریٹمنٹ اپنے ساتھ یا اپنی بیگم کے ساتھ نہیں چاہوں گا، کیونکہ یاسمین راشد، سنم جاوید، عالیہ حمزہ جیسی ہماری بہت ساری بہادر خواتین ہیں جو کہ جیلوں میں ہیں، تو میری بیگم کو بھی جیلوں میں رہنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، امپورٹنٹ ترین جو کرکس آف دی ہیئرنگز اگر میں کہوں کہ ہوا کہ جب خاور مانیکا اس کمرہ عدالت کے اندر آئے تو خاور مانیکا صاحب کو لایا گیا وہاں پر، اور کیونکہ ان کے بیان پر جرح ہونی تھی، عثمان گل عمران خان کے وکیل تھے، انہوں نے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ خاور مانیکا صاحب یہ بتائیں کہ 2014 سے لے کر 2017 تک آپ الزام لگاتے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ تھا، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جب سے آپ نے کیس دائر کیا ہے تب سے لے کر اب تک کوئی ایک ایویڈنس آپ نے عدالت کے سامنے رکھا ہے یا ابھی لے کر آئے ہیں؟ تو اس پر خاور ملکہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی اس میں اپنا ایویڈنس نہیں ہے میرے پاس۔ خاور ملکہ نے یہ کہا کہ مجھے بشرا بی بی نے بتایا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ مجھ سے اپنے بالوں کے اندر مالش کرواتا رہتا ہے اپنے سر کی، اور اس کے ساتھ عمران خان مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ جو تصویریں ہیں نا بشرا، یہ تمہاری بہت گندی تصویریں ہیں۔ دیکھیں، یہ کریکٹر اسیسینیشن کا اتنا بڑا کیس خاور مانیکا کے اوپر بنتا ہے کہ جج صاحب بھی بہت حیران ہوئے اور کمرہ عدالت میں بڑی سرگوشیاں شروع ہو گئیں کہ یہ کس طرح کی باتیں جو ہے وہ کمرہ عدالت کے اندر کی جا رہی ہیں۔ یہاں پر عمران خان اور خاور مانیکا کی جو تلخ کلامی تھی وہ رستم کے اوپر شروع ہو گئی۔ عمران خان نے کہا کہ تم کتنے بڑے جھوٹے انسان ہو کہ تم ایک عورت کے اوپر الزام لگا رہے ہو اور تمہارے پاس کوئی ایک ثبوت بھی اس کا نہیں ہے۔ تو اس پر خاور مانیکا بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، ظاہر ہے وہ اتنی زیادہ ٹینشن میں تھے۔ تو خاور مانیکا رونے لگ گیا وہیں پہ۔
انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ریاست مدینہ بنانی تھی، آپ نے ریاست مدینہ نہیں بنائی، میرا گھر اجاڑ دیا ہے، بشرا کا گھر اجاڑ دیا، میرے بچے اجڑ گئے، یہ وہ. مطلب عمران خان اور جو خاور مانیکا تھے وہ وہاں پر ایک دوسرے پر بہت زیادہ جو ہے وہ گرم ہو گئے، اور وہاں پر خاور مانیکا کو اٹھا کے مطلب لے کے چلے گئے کمرہ عدالت سے. تو جیسے ہی صحیح ہے. کمرہ عدالت جانے لگے تو ساتھ ہی عمران خان کی بہن جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، بشرا بی بی اور باقی 3 عورتیں وہاں پر بیٹھی تھیں. اچھا، میڈیا کا جو ہے ایک کیبن بنا ہوا وہ بھی وہیں پر تھا. تو خاور مانیکا نے جو عورتوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، میں دلی معذرت کرتا ہوں، میں بہت مطلب سوری کرتا ہوں. انہوں نے 3 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیے. اس پر اچھا. علیمہ خان سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، اتنا گند اچھالا ہے ہم پر. جس پر خاور مانیکا نے کہا کہ گند میں نے نہیں اچھالا، جو آپ کی نسل ہے نا یہ آپ کی نسل ہی گندی ہے. مطلب انہوں نے اس طرح کا بیہیویئر عدالت کے اندر اپنایا. تو یہاں سے خاور مانیکا چلے گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ایک بریک ہو گئی، بریک میں ہم چلے گئے باہر گئے تو خاور مانیکا صاحب کھڑے تھے. خاور مانیکا روتے ہوئے نا مطلب جتنے نمائندے تھے ان کے سامنے آ گئے. خاور مانیکا نے کہا کہ میرے پاس واٹس ایپ میسج ہیں، وہ سارے عمران خان نے میرا گھر برباد کیا ہے. انہوں نے، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنی گھٹیا ترین حرکت کی جا رہی ہے کہ خاور مانیکا نے نا ہمیں ایک میسج دکھایا، مطلب واٹس ایپ میسج کا ایک پرنٹ لیا ہوا تھا. وہ یہ اچھا. تھا جو بشرا بی بی کا بیٹا ہے خاور مانیکا سے، وہ نکاح کے بعد بشرا بی بی کو میسج کرتا ہے کہ اما جان کیا حال ہیں آپ، تو اب اپنے یار کے ساتھ مزے کر رہی ہوں گی. مطلب اتنی گھٹیا حرکت کی جا رہی ہے. اس کے بعد اور یہی بیان جب عدالت کے سامنے رکھا گیا، جج بھی وہاں پر بیٹھا تھا، وہاں پورا میڈیا بھی بیٹھا تھا، عمران خان کی بہنیں بیٹھی تھی، بشرا بیگم تھی. یہی بات جب خاور مانیکا نے ادھر دہرائی نا تو وہاں پر جج صاحب نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے تو ان میں نہ پڑیں، آپ مدے کی طرف آئیں. ظاہر ہے وہ جج صاحب بھی بڑے مجبور بیٹھے تھے، بڑے پریشان بیٹھے تھے. تو یہاں پر ظاہر اچھا. ہے بشرا بی بی روسٹم پر آ گئی، اور بشرا بی بی جو ہے وہ جج سے بات چیت کرنے لگ گئی کہ جج صاحب یہ کس طرح کی کریکٹر ایساسینیشن ہے، یہ وہ. یہاں پر پھر دوبارہ لڑائی ہوئی بشرا بی بی کی اور خاور مانیکا کی. بشرا بی بی اچھا. خاور مانیکا نے کہا کہ بشرا بی بی نے کہا کہ تم 6 سال پہلے کیوں چپ رہے ہو. جس پر خاور مانیکا نے کہا کہ میں چپ نہیں رہا، تم نے مجھے چپ کروایا تھا، میں اس لیے چپ تھا. تو اس نے کہا میں نے تو تمہیں کبھی نہیں کہا تھا، تمہیں اگر اتنا زیادہ مسئلہ تھا تو تم پہلے بتا دیتے، کیس فائل کر دیتے، جو بھی کرنا تھا کر لیتے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ عمران خان بہت زیادہ ہائپر ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ بشرا بی بی کے معاملے میں وہ بہت زیادہ حساس ہیں یا جو بھی ہے، تو وہ نہیں سنتے کسی کی. تو پھر وہ خاور مانیکا کو اتنی باتیں عمران خان نے سنائی کہ تم نے گھٹیا الزام لگایا ہے. یہاں پر یہ ہوا کہ آخر کار اتنے عمران خان ہائپر ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ جج صاحب سماعت کو روک لیں، آپ بندہ بھیجیں وہ قرآن پاک لے آئے. ٹھیک ہے، بشرا بی بی بھی ہے، میں یہیں پر ہوں اور یہ بھی یہیں پر ہے، ہم یہیں پر جو ہے وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ اس کیس کا فیصلہ کر دیں. پھر صحیح ہے. ڈیسائیڈ یہ کہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ خاور مانیکا مان گئے کہ ٹھیک ہے میں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ دونوں فریقین تیار تو ہیں، لیکن عمران خان صاحب اگر آپ دونوں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں نا تو میں آپ کا حق جرا ختم کر دوں گا. یعنی کہ جو 3 گواہ ہیں ان کے اوپر آپ جرا نہیں کر سکیں گے، کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھا جائے گا تو اس کے بعد میں فیصلہ دے دوں گا. یہاں اچھا. پر جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے، ظاہر ہے وہ اتنی زیادہ پہلے محنت کر رہے تھے اس کیس کے اندر، 6-7 گھنٹے چل چکا تھا یہ کیس. تو یہاں پر انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا دیکھیں آپ صحیح ہے. حق ختم کریں. انہوں نے پھر عمران خان کو لے کے سمجھایا کہ یار قرآن تک باتیں نہ لے کے جائیں، ہم قانونی جنگ ہے وہ لڑ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ قانون کے مطابق چیزیں کریں گے. ایک تو اتنا گھٹیا الزام ہے، دوسرا قرآن پاک کے اوپر بات آئے گی تو پھر جو ہے وہ زیادہ کریکٹر اسیسینیشن ہوگی. تو یہاں پر عدالت نے جو ہے فیصلہ کر دیا، ہم باہر چلے گئے. پھر باری آتی ہے جناب مفتی سعید صاحب کی. تو یہاں اچھا. پر میں آپ کو اور بات ہی بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں گا کہ مفتی سعید صاحب، میں نکلا باہر کمرہ عدالت کے تو وہاں پہ آپ نے چھوٹا میرا سا، ٹویٹ پڑھا ہے.
बिल्कुल छोटा सा ग्राउंड बना हुआ था। तो मुफ्ती सईद साहब का अब सरकारी वकील बता रहा है कि वो जो ओन चौधरी का अगर पूछा जाए ना आपसे कि ओन चौधरी कौन है, तो वहां पे अंदर जो लंबे कद वाला बंदा खड़ा होगा ना रोस्टम पर, वो ओन चौधरी होगा। ठीक है, अच्छा। क्यों पूछेंगे। मतलब मैं तो हैरान हुआ कि जो मुफ्ती सईद है वो इस बात को पहले एडमिट करता है कि 2 मरतबा जब निकाह हुआ तो उस वक्त ये ओन चौधरी साथ था। ठीक है, अगर ओन चौधरी सही है। साथ था, अगर मुफ्ती सईद ओन चौधरी को जानता है, तो फिर सरकारी वकील को बताने की क्या जरूरत पड़ी है। हम्म। तो फिर मैंने, जाहिर है हम भी थोड़ी खबर की उसमें होते हैं, मैं करीब हो गया उसके अपना मुफ्ती सईद साहब के। मैंने कहा मुफ्ती साहब ये तो केस पॉलिटिकल केसेस हैं, आप इसमें कहाँ घसीट रहे हैं खुद को, जो है वो झंझोड़ रहे हैं, सर्दी इतनी ज्यादा थी, 13 घंटे गुजर चुके थे। तो मुफ्ती सईद साहब यहां पर जो है वो चुप कर गए, उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। तो उसके बाद फिर जो जज साहब थे, जज साहब के हवाले से मैं कहता हूं कि बहुत ही हमें हैरान कुन जो है वो चीजें देखनी पड़ी कि मैंने अपनी नोटबुक पर नोट किया कि जज साहब ने 16 मरतबा जो है वो उस्मान गिल से कहा कि गिल साहब प्लीज कर देना, रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि आप जरा कर देना। मतलब एक जज का ये कंडक्ट तो नहीं होता, जज ऑर्डर पास कर देता है बस। अब जज तो ये मिन्नतें नहीं करता। तो इमरान खान ने कहा कि जज साहब देखें, ये ना मसला ये ना कि वो शायद जो कानूनी पेचीदगियां रह गई हैं पिछले फैसले में, तो जज साहब शायद उन चीजों को देखते हुए ये वकला रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो असल में जज साहब हैट्रिक करना चाहते थे ना कि चलो आज तीसरा दिन है हैट्रिक हो जाए, लेकिन वो हैट्रिक से बचा रही थी पीटीआई। तो हमने बात की कि जज साहब अगर व्हाट्सएप पे आपको आया हुआ है ना फैसला, या कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है आज के लिए, तो कर लें, मुझे तो कोई मसला नहीं, फिर ये जिरा शिरा ना, इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। तो जज साहब हंसने लग गए और अच्छा। उन्होंने कहा कि उस्मान गिल जो है, उन्होंने कहा मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर जज साहब के ऊपर है, तो जज साहब आप ही बता दें। मतलब बार बार जज जो है वो ये बात कर रहे थे कि आज कम से कम 2 जो गवाह हैं ना उनकी जरा मुकम्मल हो जाए, 2 की कल हो जाएगी और वो फैसला सुना देंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, मैं अभी पढ़ रहा था कहीं पे कि जी उस्मान गिल और खबर मानेका में बहुत शदीद सलसलामी और लड़ाई तक नौबत गई है, ऐसा कोई सीन हुआ है वहां पे? हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैं भूल ही रहा था। असल में हुआ ये कि जब सबसे पहले जो जिरा शुरू हुई क्रॉस एग्जामिन, तो उस वक्त उस्मान गिल जो है वो खावर मनिका से सवाल कर रहे थे बार बार, और जाहिर है वो जो वकील होता है उसने टाइम गेन करना होता है और मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो कुछ इररेलेवेंसी शो की उस्मान गिल ने क्वेश्चन में, तो खावर मनिका ने अच्छा। मतलब बाजू करके कहा कि ये कौन से सवाल हैं। तो उस्मान गिल ने कहा कि मैं तो यहां से उठाकर अदालत के बाहर फेंक दूंगा अगर तुमने दोबारा ये रवैया अपनाया तो फिर जो है में इंटरवेंशन करना पड़ी। और वो कहता, जाहिर है उस्मान गिल साहब कह रहे थे कि मैं सीनियर वकील हूं, तुम यहां पर एक मुलजिम के तौर मतलब एक विटनेस के तौर पर आए हुए हो, तो मेरा हक है कि मैं जो भी जिरा करूंगा इसके ऊपर करूंगा। तो ये बहुत ज्यादा शदीद बिल्कुल दल सही। कलामी। उसके बाद जो ओन चौधरी साहब हैं जब वो आए, तो हमने बड़ा, मतलब मैंने तो पहली मर्तबा देखा है कि एक जज ओन चौधरी को इतना ज्यादा फेवर दे रहा था और इतना बचा रहा था। उसकी वजह ये थी कि जज साहब को भी खैर पता था कि ओन चौधरी साहब कहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वहां से। तो बिल्कुल उन्होंने ऐसे। कहा गिल साहब आप ना इन पे जिरा जल्दी कर लें, लाहौर से आए हैं, पता नहीं लाहौर से आए थे शायद। तो इन्होंने ना वहां जाकर अपने हल्के के लड़ रहे हैं। तो इन्होंने अपने हल्के के अंदर जाकर कंपेन करनी है। यहां पर खान साहब ने कहा कि मेरे 10 वकील खड़े हैं जो कि कैंडिडेट्स हैं, इनका आपको ख्याल नहीं है कि इन्होंने भी अपने हल्के में जाकर कंपेन करनी है। तो यहां पर जज साहब जो है खुश हो गए, जज साहब के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद एक अच्छा। इंटरेस्टिंग बात कि आज से मतलब जब इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान कोई निकाह नहीं था, और बुशरा बीबी जो है वो खावर मनिका के निकाह में थी, तो उस वक्त बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगी थी। शाहजेब खानजादा को खावर मनिका ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें ये बात की थी कि जो बुशरा बीबी हैं वो बहुत ही नेक और पाक दामन खातून है और उनकी इज्जत जो है वो बहुत पुरवकार। तो आज उस्मान गिल ने क्रॉस एग्जामिन में ये सवाल किया कि जो इंटरव्यू दिया था उसमें आपने ये बात की थी हाँ। कि बुशरा बीबी
بہت زیادہ پاک دامن ہیں اور باعزت خاتون ہیں. یہاں پر خاور منیکا مکر گئے. انہوں نے کہا نہیں میں نے انٹرویو دیا تھا لیکن یہ والی بات نہیں کی تھی. حالانکہ ابھی بھی اگر آپ یوٹیوب پر جائیں تو ان کا یہ والا کلپ موجود ہے کہ خاور منیکا نے کہا تھا کہ بالکل بشرا بی بی تو بڑی پاک دامن خاتون ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی. اس کے بعد جو خاور منیکا صاحب ہیں وہ ان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بٹھا دیا گیا پیچھے کہ آپ جائیں بیٹھیں. مفتی جو سعید صاحب تھے وہ آئے, ان کا بیان ہوا, لیکن مفتی سعید پر جو ہے وہ اس میں جرح نہیں ہو سکی. مفتی سعید پر صرف جو ہے ان کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اپنا جج صاحب اب پولیس بھی تھک چکی ہے, میڈیا بھی تھک چکا ہے, میرے وکیل تھک چکے ہیں, اتنا کیس کو طویل نہ کریں, آپ کل فیصلہ سنا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں پر جج صاحب نہیں مان رہے تھے. ظاہر ہے جج صاحب بھی بڑے وہ, مطلب میں تو ایسا پہلی مرتبہ دیکھا ہے اس کنڈکٹ کا. جج بشیر کی بھی کوٹ کور کی ہے, ابو الحسن ذوالقرنین صاحب کی بھی کی ہے, لیکن اس جج کو میں نے بہت مختلف پایا ہے اور بہت بے بس پایا ہے. تو جج صاحب ہنسنے لگ گئے. خان نے کہا کہ اگر آپ کو چھٹی نہیں مل رہی تو پھر کرنل صاحب سے میں خود ریکویسٹ کر لیتا ہوں اور آپ کو چھٹی دے دیتا ہوں, دلوا دیتا ہوں. اچھا, خان صاحب اٹھے اور انہوں نے وہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے نا ایک اس اڈیالہ جیل کی کمرہ عدالت کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ کرنل صاحب میری تو خیر ہے, جج صاحب کو چھٹی دے دیں, پچھلے 13 گھنٹے سے یہاں پر بیٹھے ہیں, آج کے لیے ان کو تو چھٹی دے دینا. تو یہ کچھ صورتحال تھی. ہاں, اور جج صاحب مسکراتے رہے اس بات پہ. جج صاحب ہر بات پہ مسکرا رہے تھے. ہمیں یہی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جس بندے کا کنڈکٹ ہوتا ہے وہ ایٹ لیسٹ آگے کوئی آرگیو تو کرتا ہے, کوئی دلیل تو دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب 3:30 بجے تک کا وقت ہے عدالت کا, ہائی کورٹ کا یہ آرڈر ہے, عثمان گل نے کہا یہ آرڈر ہے, جج نے کہا کہ ہم ایمرجنسی کے اندر کیس سن سکتے ہیں. عثمان گل نے کہا کہ ایمرجنسی کی کوئی ایک وجہ بتا دیں آپ, پھر کیس سنتے رہیں, جس پر جج صاحب پھر خاموش ہو گئے. پھر پی ٹی آئی نے درخواست دی کہ جج صاحب ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ شاہزیب خانزادہ کا جو کلپ ہے نا وہ ہم اس بھری عدالت کے اندر چلانا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے. اچھا, تو ظاہر ہے مین اس کا ایک ویڈیو کلپ تھا, ثبوت تھا ان کا. تو جج صاحب نے وہ فوراً ہی درخواست مسترد کر دی, کہتے ہیں نہیں وہ کلپ ہم یہاں پر نہیں چلانے دیں گے. اچھا, صحیح ہے. یہ کوئی صورتحال رہی. پھر جو اس میں آج بشرا بی بی نے جو ہے وہ چند ایک باتیں کی ہیں وہ بڑی مطلب انٹرسٹنگ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی مرتبہ بشرا بی بی کا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن تھا اور انہوں نے جو ڈیل کی باتیں چل رہی تھی ان کو ڈینائی کیا ہے. ہاں ایک بات انہوں نے کی ہے کہ انڈائریکٹلی بشرا بی بی سے رابطے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیے گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے رابطے کیے تھے. مطلب بشرا بی بی غصے میں تھی. بشرا بی بی بہت زیادہ غصے میں تھی, وہ اسی بات پہ غصے میں تھی. اچھا ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب آئے گا نا خاور منیکا تو بشرا بی بی بیٹھی ہوں گی, خان ہوں گے, تو ظاہر ہے ڈسٹربنس بہت زیادہ پیدا ہوگی. بشرا بی بی تو پریشان ہو جائیں گی, ظاہر ہے خاتون ہے, وہ حساس معاملہ ہے. تو میں نے اس میں بشرا بی بی کو کم اور خاور منیکا کو زیادہ پریشان پایا, جس میں آج اس عدالت میں 3 مرتبہ خاور منیکا صاحب جو ہے وہ جج کے سامنے بھی روئے, میڈیا کے سامنے, اور عمران خان کی بہن کے سامنے بھی روتے رہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی بات پر وہ ریگریٹ کر رہے ہیں کہ اب انہیں جا کر احساس ہو رہا ہے کہ وہ یہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد اون چودھری صاحب دیکھ لیں, اون چودھری صاحب جو ہے وہ 15 منٹ رستم کے اوپر کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنے کچھ سوال کے جواب دیے. اصل میں وہ جو جج بیٹھا ہوا وہ بہت دور بیٹھا ہوتا ہے تو میڈیا کو کوئی باتیں سمجھ آتی ہیں, کچھ نہیں آتی. تو چودھری صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ جج صاحب وہ میں جاؤں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آپ نہ جائیں. تو اس قسم کی مطلب اون چودھری وہاں پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے تھے کیونکہ عمران خان ساتھ کھڑا تھا. تو جو بندہ جھوٹا یا کسی جھوٹے وٹنس کے طور پہ آیا ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن وہ ہوتی ہے جو آج ہم نے دیکھی ہے. مفتی سعید صاحب تھوڑی طویل ہو گئی ہے, اور مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی جانا ہے آپ نے؟ سمجھ نہیں آئی مجھے, کیا کہا آپ نے؟ آج بھی جانا ہے آپ نے دوبارہ سماعت کے لیے؟ دیکھتے ہیں انشاءاللہ, صبح اگر ٹائم پہ ہوئی تو ہم انشاءاللہ جائیں گے. کل جو ہے وہ 2 جو ہیں اپنا ثبوت گواہ ہیں ان کے اوپر جرا ہوگی,
اور کل فیصلہ آ جائے گا اس کا، نکاح کیس کا. چلے آپ نے اگر سماعت لینی کی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے تفصیلات جانیں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.